الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و مکرم واجب الاحترام بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں ہمیں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اسلام کی ایک بات کو مان کے دوسری کا انکار نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن دولت مند ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کے خلاف ہے۔ اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ دونوں ادا کرتا ہے لیکن توفیق ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، یا یہ سارے کام کرتا ہے رمضان کے روزے نہیں رکھتا، تو یہ اسی طرح اسلام کا منکر کہلائے گا جیسے اس نے ساری کی ساری چیزوں کا انکار کر دیا ہو۔ اس لیے فرمایا تمہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جیسے ہی آپ نے اقتدار سنبھالا تو مرتد کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا چلو نماز تو پڑھتا ہے نا زکوٰۃ نہ صحیح، میں ایسا نہیں کہوں گا۔ فرمایا میں زکوٰۃ کے منکر کے ساتھ وہی رویہ اختیار کروں گا جو نماز کے منکر کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تمام کے تمام احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جانے کا حکم دیا ہو۔ تو قرآن کی آیت بھی ہو گئی، حدیث بھی ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہو گیا، اور بات نہایت مضبوطی سے سامنے آ گئی کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، پورے کے پورے اسلام کے احکام کو، تمام احکام کو اپنے اوپر لاگو کیجئے۔ میں اس موضوع اور اس سلسلے کا ایک خاص پہلو ہے جو اس کے بعد آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے آخری دنوں میں ایک بات کی زیادہ تبلیغ اور تشہیر اور اس پر توجہ دینا شروع فرما دی۔ آپ کا دھیان ادھر زیادہ رہتا تھا کہ میرے بعد میری امت کس راستے پہ چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنے چہرہ اقدس سے کپڑا اتارتے اور دوبارہ لے لیتے، اتارتے اور دوبارہ لے لیتے، اور بار بار فرما رہے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ بار بار فرما رہے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے تھے۔ تو یہ حضور کی آخری وقت میں پلاننگ تھی، اپنی امت کے بارے میں فکر تھی کہ میری امت ایسے کام نہ شروع کر دے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے علم کی باغ ڈور کس کو دی؟ اپنی امت کی اکثریت کو کس قیادت کے حوالے کیا؟ اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں رکھ لی تاکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کا منظر آپ کے سامنے آ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ترکت فیکم الامرین، اے میرے امتیوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت ہے۔ یہ موطا امام مالک میں اور مستدرک حاکم میں صحیح حدیث موجود ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کے حوالے کیا ہے، اپنی سنت کے حوالے کیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تعلیمات تھی نا، قرآن بھی کتاب ہے، حدیث بھی تحریری یا قولی شکل میں موجود ہے، عملی نمونہ اور قیادت، اس کے حوالے سے فرمایا، جامع ترمذی حدیث کی بڑی مضبوط کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم نے دو بندوں کے پیچھے لگنا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے، ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ اب میں کتابوں کے نام لے لے کر آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح عربی الفاظ پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے کہ ہمیں اسلام پورے کا پورا اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، پورے کے پورے اسلام میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ایک حدیث بتائی جائے اور دوسری چھپائی جائے، یہ کام خراب ہوتا ہے۔ ساری حدیثیں حضور کی امت کے سامنے رکھ دی جائیں تو صحیح نتھر کر صورتحال سامنے آ جاتی۔ ابھی تک میں نے دو حدیثیں سنائی کہ میں تمہیں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارا بازو ابو بکر اور عمر کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، اور تیسری حدیث ہے مسلم شریف میں اور مختلف دوسری کتابوں میں ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ اب آپ کو زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ واقعی اگر ہم صرف اہل بیت والی حدیث سنائیں، ابو بکر و عمر والی نہ سنائیں تو یہ بھی آدھا دین ہوا، اگر ابو بکر و عمر والی سنائیں، اہل بیت والی نہ سنائیں، یہ بھی ادھورا کام ہوا، اور اگر ہم ساری کی ساری حدیثیں، کتاب و سنت والی حدیث بھی، ابو بکر و عمر والی حدیث بھی، قرآن اور اہل بیت والی حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ جب موجود ہیں تو بیان کرنے میں کیا قباحت ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے، آقا کی حدیث ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے، سند ان کی صحیح ہے، حضور کی امت کو کیوں اولے میں رکھا جائے؟ یہ میں نے 3 حدیثیں سنائی۔ اب آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النجوم امنۃ للسماء واصحابی امنۃ لامتی، ستارے آسمان کے لیے امان ہیں اور میرے تمام کے تمام صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ اب ایک دو صحابہ کی بات نہ رہی، سارے کے سارے صحابہ کا ذکر آپ نے کر دیا۔ اچھا، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک اور حدیث صحیح ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے امتیوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت پہ چلتے رہنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلتے رہنا۔ اب خلفاء راشدین آپ جانتے ہیں 4 ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل بیت کے بارے میں فرمایا، جیسا میں نے ابھی حدیث سنائی کہ تمام صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ امان کا معنی ہوتا ہے پناہ، امن کا ذریعہ، بچاؤ اور ڈیفینس، تمام کے تمام صحابہ ہیں۔ اگر بچنا ہے، ایمان بچانا ہے تو میرے ایک ایک صحابی کا احترام کرنا ہوگا، اس کی پیروی کرنا ہوگا، اس کی بات کو ماننا ہوگا۔ اسی طرح کے الفاظ اہل بیت کے بارے میں بھی ہیں،
لفظ مختلف ہیں، مفہوم وہی ہے۔ مسند احمد اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہو، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب دونوں حدیثیں دیکھ لیں، دونوں مسلم، یہ مسلم ہے اور یہ مسند احمد میں ہے۔ تمام اہل بیت کے بارے میں فرمایا ایمان بچانا ہے تو میرے صحابہ کے پیچھے رہو، دوسری میں فرمایا کہ ڈوبنے سے بچنا ہے تو میرے اہل بیت کے پیچھے چلو۔ تو ایمان بچانا یا ڈوبنے سے بچنا ایک ہی بات ہے، یہ غوطے کھا کے ڈوبنے والی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈوبنے سے بھی ایمان کو ہی بچانا ہے، اور صحابہ کرام کا حکم مان کے ان کی پیروی کر کے بھی ایمان کو ہی بچانا ہے۔ حدیثوں کے الفاظ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں لیکن ساری حدیثوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل جن ہستیوں کے حوالے ہمیں کیا ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، ابو بکر و عمر ہیں، پھر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں، پھر تمام کے تمام صحابہ اکرام ہیں، پھر تمام کے تمام اہل بیت اطہار ہیں۔ ان میں سے ایک اہل بیت کو بھی بیچ میں نکالنے والا غلطی پر ہے اور ایک صحابی کو بھی بیچ میں سے نکالنے والا غلطی پر ہے، سب کے سب کی پیروی، ادب، احترام ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ آپ نے اور ہم نے یہ بات آج سبق کی طرح یاد کر کے جانی۔ اگر آپ کو کوئی بندہ ایک حدیث سنائے آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ ایک بتا رہا ہے، ساتھ چھپا رہا ہے، ڈنڈی یہیں پہ مرتی ہے۔ اب آپ بتائیے، ایمانداری سے سوچئے، کیا اہل سنت کا یہی رویہ نہیں؟ آپ کو ہماری محفلوں میں یہی چیزیں نظر نہیں آتی؟ ہاں آپ کا اپنا ہی خطیب ان میں سے کچھ بتا رہا اور کچھ چھپا رہا تو سمجھ جائیے کہ خطیب صاحب مکمل پڑے ہوئے نہیں ہیں، ساری صورتحال ارشاد نہیں فرما رہے۔ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کے لیے۔ مثال نمبر 2 دینے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ سب سے پہلی محبت ہے۔ ایک حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ما اعددت لہا کثرت الصیام، کثرت الصلاۃ والصیام، میں نے کچھ زیادہ نفل نہیں پڑھے، نہیں کچھ نفلی روزے زیادہ رکھے ہیں، کچھ فرض ادا کرتا ہوں، الا وانی لاحب اللہ ورسولہ، ہاں اتنا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی۔ اب اس حدیث میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، پہلے اللہ کی محبت کا ذکر کیا، پھر اللہ کے رسول کی محبت کا ذکر کیا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، تو پتہ چل گیا کہ سب سے بڑی محبت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، باقی ساری محبتیں سر آنکھوں پہ قبول ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے نیچے نیچے۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا
تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اور تو زیادہ تیاری نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، و ابا بکر و عمر، اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ کہ بلا یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ بادشاہی تو ہم خود کرتے ہیں، کیسے حدیثیں سناتے نہیں ہیں۔ میں اللہ کے رسول، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے ان کے ساتھ رکھے گا، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، خواہ میرے عمل ان جیسے نہ بھی ہوں۔ اب یہ محبتوں کی آپ ترتیب اور فہرست دیکھتے جائیے۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف اور ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب علی علامت الایمان ہے، وحب ابی بکر وبغض علی علامت النفاق۔ علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور علی کا بغض منافقت کی نشانی ہے۔ اب آپ فہرست دیکھتے جائیے۔ سب سے پہلی محبت اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت کا بھی ذکر ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر۔ یہ امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری کے استاد ہیں، یہ ان کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں یہ حدیث 2 جگہ پر ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ اب بتائیے، یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم آج پڑھ کیا رہے ہیں، ایمان والوں پورے کے پورے اسلام کو اختیار کرو، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ جب بھی ایک محبت بتائی جائے اور دوسری نہ بتائی جائے تو اس وقت خرابی ہوتی ہے، دین ادھورا بتایا جاتا ہے، اور پورا دین سیکھنا، سمجھنا اور بتانا یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوا۔ ایک اور حدیث سنیے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک بندہ فوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضور فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عثمان فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، وہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، لہذا اللہ نے اس سے بغض رکھا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ اب جمع کرتے جائیے، سوچتے جائیے، غور کرتے جائیے اور انصاف سے کام لیتے جائیے۔ اللہ کو جان دینی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کی محبتیں ہمارے دل کا سرور ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث اور ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اب یہ حدیث نبی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بخاری مسلم میں جو بیان ہوئی ہے، اس کے بعد یہ حدیث سب سے سینئر کتابوں میں ہے۔ بخاری اور مسلم سے اوپر حدیث کی کتاب کوئی نہیں۔ اس میں ان 2 کتابوں میں اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ حب الانصار علامت الایمان و بغض الانصار علامت النفاق۔ انصاری وہ صحابی ہیں جو مدینہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام کے میزبان بنے تھے، تو فرمایا ان مدینہ کے انصاریوں سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ اب آپ کو ایک دلچسپ بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں جہاں ہے، مسلم شریف میں ایک باب ہے، پورا چیپٹر، ہیڈنگ ہے، اوپر عنوان ہے، اس عنوان کا نام ہے انصاریوں کی محبت اور علی کی محبت ایمان ہے اکٹھا، اور ان کا بغض منافقت ہے۔ اب دلچسپی میں نے کیوں کہا کہ دلچسپ بات ہے، ایک تو ان کا اکٹھا بیان ہونا دلچسپ ہے، اور اگر ہم ان میں سے دوپھیڑی کر کے انصاری بیان کریں علی بیان نہ کریں غلط، علی بیان کریں انصاری بیان نہ کریں ڈبل غلط۔ کیوں کہ انصاریوں کا لفظ امام مسلم نے پہلے لکھا ہے، اور اس میں ٹوٹل 6 حدیثیں، کتنی؟
6 اس چیپٹر کے اندر. اب سنتے جائیے، میں 6 کی 6 سناتا ہوں. پہلی حدیث ہے کہ انصاریوں کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض منافقت ہے، اور سند کے ساتھ. دوسری حدیث ہے کہ انصاریوں کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض منافقت ہے. تیسری حدیث بھی یہی ہے، انصاریوں کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض منافقت ہے. چوتھی حدیث بھی یہی ہے، انصاریوں کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض منافقت ہے. پانچویں حدیث بھی یہی ہے، انصاریوں کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت ہے. یہ 5 اور اوپر والی 5 انصاریوں کے بارے میں. چھٹی اور آخری حدیث ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض منافقت ہے. اب آپ سمجھ جائیے، سمجھدار لوگ آپ بیٹھے ہیں، کہ اگر ہم ایک کو بیان کریں اور 5 کو گول کر جائیں، اور ایک کو نچلی کو بیان کریں اور اوپر والی 5 کو چھوڑ جائیں، اور ہیڈنگ میں سب کا نام اکٹھا تھا، اس نام کا بھی ہم احترام نہ کریں، عنوان کا بھی ہم لحاظ نہ رکھیں، تو بھائی ہمارے لیے تو علی کی شان میں ایک حدیث بھی سر آنکھوں پہ قبول ہے. لیکن افسوس تو وہاں ہوتا ہے جب اوپر والی 5 چھوڑ دی جائے، تو اس وقت ہمیں تھوڑا سا بولنا پڑتا ہے. یہ ہے پورے کے پورے دین میں اسلام میں داخل ہونے کی تعلیم. اس بات کو آپ نے غور سے سنتے جانا ہے. ابھی باتیں آگے چل رہی ہیں اور سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا، 1 2 3 کے بارے میں. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں تمہیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ایک کی حدیث بھی تھی اور مجموعی طور پر تمام صحابہ کے بارے میں بھی حدیث تھی. اسی طرح یہاں بھی ہے، تمام کے تمام صحابہ کسی استثناء اور ایکسیپشن کے بغیر سب کے بارے میں فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس کے دل میں میری محبت تھی، اس لیے اس نے ان سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس کے دل میں دراصل میرا بغض تھا، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا. پتہ چلا کہ بغض صحابہ بغض رسول ہے. اچھا، تو یہ ترمذی میں حدیث ہے. اسی کتاب میں ایک اور حدیث بھی ہے. ہم صحابہ کا ذکر کرتے وقت اہل بیت کو بھولتے نہیں ہیں، لیکن اہل بیت کا ذکر کرتے وقت صحابہ کو بھولتے نہیں ہیں. پھر دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا لطف آتا ہے. اسی ترمذی میں فرمایا، آقا کا فرمان ہے کہ احب اللہ لما یرزقکم، اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے. سب سے پہلا نمبر کس کو دیا؟ اللہ کو. اور یہ میں بار بار سنا رہا ہوں کہ اللہ کا نمبر پہلا ہے. سنیو، اللہ کی محبت کی بات کرنا سنیت ہے. اللہ کو سب سے زیادہ حق ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے شدید محبت، ایک ہوتی ہے اشد محبت، سب سے زیادہ محبت. یہ وہ طالب علم بیٹھے ہوں گے، سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے، ہائی ہائی ہائیسٹ ہوتا ہے، لیٹ لیٹر لیٹسٹ ہوتا ہے. یہ اس طرح ہے، شدید محبت، شدید محبت اور اشد محبت. سب سے زیادہ محبت ایمان والے کس سے کرتے ہیں؟ اللہ. اور اس کو حق ہے. اسی کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا. یہ کوئی تانا مینا نہ سمجھنا، ہم اپنی نالائکیوں کو دور کریں. پھر اللہ کے بعد سب سے بڑی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو اس حدیث میں فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یرزقکم، وہ تمہارا رزاق ہے، تمہیں رزق دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا احبونی لحب اللہ، حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر.
اب ساری بات سامنے آ گئی، اور بہت حدیثیں ہیں، لیکن میں نے کافی حد تک سمیٹ کر آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھا ہے کہ ہمیں کس کس کی محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی محبت کا حکم قرآن و سنت میں ہمیں دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم ہمیں قرآن و سنت میں دیا گیا ہے، تمام کے تمام صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، ہر صحابی کی محبت کا حکم دیا گیا ہے، حسنین کریمین، تمام شہزادیاں، تمام شہزادے، تمام نواسیاں، تمام نواسے، کافی ساری تعداد ہے اللہ کے پیاروں کی، تمام ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کی محبت ہمارا ایمان ہے، سیدہ زہرا پاک کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ یہ سب محبتیں ہمیں ہونی چاہیے، اور یہ اکٹھی دولت اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہے تو اہل سنت ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، ہمارا ممبر پر بیٹھ کر زمین اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت کسی قسم کی شرمندگی اس وقت محسوس نہیں کر رہے ہوتے جب ہم اس قسم کے نظریہ عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے، اور گناہ بڑے صحیح، لیکن سنی کا ضمیر یہاں بہت مطمئن ہوتا ہے۔ ایک بات کر دوں، منافقت کی جو نشانیاں ہیں، سب سے پہلا اور اولین، سب سے بڑا اور قرآنی منافق کون ہے؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہو۔ بھئی قرآن میں سورۃ منافقون ہے نا، وہ کن منافقوں کے بارے میں اتری تھی؟ جو انصاریوں سے بغض رکھتے تھے؟ نہیں۔ جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے؟ نہیں۔ سورۃ منافقون ان منافقوں کے بارے میں اتری تھی جو رسول اللہ سے بغض رکھتے تھے۔ منافقوں کی یہ قسم ہماری سٹیجوں پہ بیان ہونی چاہیے۔ ہم نے منافقوں کی قسمیں بیان کرتے وقت بہت نیچے اتر کر ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ اولین محبت کا ذکر ہی فراموش کر دیا جائے تو باقی سب محبتیں یاد رکھو، صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کی محبت کا۔ تو سب سے پہلا منافق وہ ہے جسے بغض رسول ہو، اس کے بعد منافق وہ ہے جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض ہو، پھر منافق وہ ہے جس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہو، پھر منافق وہ ہے جس کے دل میں علی المرتضیٰ کا بغض ہو، پھر کسی بھی صحابی اور کسی بھی اہل بیت میں سے ایک فرد کا بھی کسی کے دل میں بغض ہے تو اتنا ہی وہ منافق ہے۔ یہ میں نے منافقوں کی کئی قسمیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ بغض رسالت منافقت ہے، بغض اہل صحابہ اکرام منافقت ہے، بغض اہل بیت منافقت ہے۔ منافقت کی ایک اور قسم بھی ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور آپ جب باتیں سنتے جائیں تو کسی کی بات کسی کو نیٹ پہ سنیں، کسی کو سٹیج پہ سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک بتا رہا ہے باقی چھپا رہا ہے۔ آج آپ نے استاد بن کے اٹھنا، اس بات کا ماہر بن کے اٹھنا۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، آقا نے فرمایا منافقت کی 4 نشانیاں ہیں، جس بندے میں یہ چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق، جس میں ان میں سے ایک ہو تو جتنی نشانیاں ہیں اتنا کہ سارا وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، جب امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ نمبر 3، جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا۔ نمبر 4، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اذا وعدہ غدر۔ تو اب یہ نشانیاں بھی بیان ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عوام میں سے بہت بندوں میں ہوں، عین ممکن ہے کہ جو خود حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوں، تو کیوں اپنے اوپر جو چیز فٹ ہوتی ہے اس کو لکایا جائے؟ مرضی کی منافقتیں بتائی جائیں اور ایک موضوع کی منافقت بتائی جائے۔ یہ ہے وہ منافقت کی ساری قسمیں جن سے بچنا ہم سب پر لازم ہے۔ عمل اور سیرت کے میدان میں کوئی چیز ہمارے گاٹے فٹ ہوتی ہو تو ہم اس کو اتار کے پھینکنے کی کوشش کریں کہ حدیث ہمارے سامنے نہ پڑی جائے،
اس حدیث کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اپنے کردار کو درست کرنا چاہیے۔ یہ جتنی محبتیں میں نے بتائی ہیں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے میری خاطر، میرے اہل بیت سے میری خاطر، تو بیچ میں اصل ہستی کون سی ہے؟ حضور۔ یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ جس بندے نے مصطفیٰ کے قدم چھوڑے ہیں وہ یا ادھر جا گرا ہے یا ادھر جا گرا ہے، وہ افراط اور تفرید کا شکار ہوا ہے، اس سے تحقیق کا دامن چھوٹ گیا ہے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، عقائد پر آپ کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، عربی میں ہے، المستند المعتمد۔ آپ فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لبسلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی محبت صحابہ کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، نبی کریم حضرت اہل بیت کی محبت اہل بیت کی اپنی ذاتی وجہ سے نہیں ہے، بل حبہم جمیعا، بل ان کی سب کی محبت اس لیے ہے لبسلتہم برسول اللہ، اس لیے کہ ان کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ اب ایمان سے بتائیے رسول اللہ کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ سنیوں کے ہاتھ میں۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، 12 ربیع الاول کس کا دن ہے؟ سنیوں کا دن ہے۔ یہ دن اور وہ دن، یہ دن اور وہ دن، تم یہ اور وہ لیے رکھو، سنی کو یہ بھی نصیب ہے وہ بھی نصیب ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نصیب ہے۔ ایک نے یہ پکڑا ہوا ہے وہ چھوڑا ہوا ہے، ایک نے وہ پکڑا ہوا ہے یہ چھوڑا ہوا ہے، سنی نے قدم مصطفیٰ پکڑا ہوا ہے، اس لیے حضور بھی ہمارا نصیب ہے، یہ بھی ہمارا نصیب ہے، وہ بھی ہمارا نصیب ہے۔ سارے دن ہمارے۔ حضور کا دن آتا ہے، سنی آگے آگے، اب اس کی برکت سے صدیق اکبر کا دن آتا ہے، سنی آگے آگے، عمر کا دن آتا ہے، سنی آگے آگے، عثمان کا دن آتا ہے، سنی آگے آگے، حسنین کریمین کا دن آتا ہے، سنی آگے آگے۔ یہ ہے اجتماعیت، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایمان سے بتائیے اگر میں کہوں کہ یہ ہے امن کا پیغام تو بات درست ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ہم آہنگی، یہ ہے یگانگت۔ استثناء کون سی ہم آہنگی ہوتی ہے اور کون سا امن ہوتا ہے؟ شمول کے اندر ہم آہنگی ہوتی ہے اور امن ہوتا ہے۔ آپ یہ گفتگو کریں، کسی کا دل نہیں دکھے گا، پھر بھی دکھتا ہے تو وہ ون سائیڈڈ آدمی ہے نا، اندر ایک آنکھ ٹیڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں آنکھیں سلامت۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ حکمت بھی کرتے تھے، تو مثنوی میں آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک مریض آیا دوا لینے کے لیے، تو پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب نے کہا نوجوان اندر والے کمرے میں جاؤ، ایک دوا کی شیشی رکھی ہے اٹھا کے لے آؤ، میں نے مریض کو دوا دینی ہے۔ نوجوان اندر گیا، وہ نوجوان بھینگا تھا، ایک آنکھ ٹیڑھی تھی، اس کو ایک کی بجائے 2 شیشیاں نظر آئیں۔ خرابی کہاں تھی؟ آنکھ میں، شیشی ایک ہی تھی، اسے 2 نظر آئیں۔ حکیم صاحب کہنے لگا حکیم صاحب اندر 2 شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا ایک ہے، اٹھا کے لے آؤ۔ وہ کھڑا ہو کے پھر کہتا حضور واقعی وہاں پر 2 رکھی ہوئی ہیں۔ حکیم صاحب کو غصہ آیا، انہوں نے کہا پتھر لے لو اور ایک شیشی کو توڑ دو اور دوسری لے آؤ۔ اسے پکا پتہ تھا، اس نے ایک ہی رکھی ہوئی تھی، اس نے ایک پتھر سچی مچی اٹھا لیا، ادھر جا کے شیشت لگا کے نا ایک شیشی کو جو مارا نا تو آ کے کہنے لگا حضور وہ تو دونوں ٹوٹ گئی ہیں، شیشی ایک تھی، خرابی کہاں تھی؟ آنکھ میں۔ سونا اگر کوئی اہل بیت کی مخالفت کرے گا، اہل بیت کی شیشی توڑے گا تو صحابہ کی شیشی بھی ٹوٹ جائے گی، اگر صحابہ کی شیشی توڑے گا تو اہل بیت کی شیشی بھی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ ہمیں آنکھیں سلامت عطا فرمائے۔ یہ ہے امن کا پیغام، یہ ہے محبت کا پیغام، یہ ہے ہم آہنگی کا پیغام۔ ہم سب کے غلام۔
ایک مثال اور دیتا ہوں. یہ 2 مثالیں ہو گئیں. حضور نے ہمیں کس کس کے حوالے کیا. نمبر 2 کس کس کی محبت ہم پر لازم ہے اور کس کی محبت ایمان اور کس کس کی محبت منافقت ہے. تیسری بات، اس کو بھی آپ سے دست بستہ درخواست ہے کہ سبق کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں اور یاد کر لینا ہے. یہ حدیثیں اب جو سنانے لگا ہوں وہ اس موضوع پر ہیں کہ حضور کس میں سے ہیں اور کون حضور میں سے ہے. یہ بھی آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، حضور نے سچ فرمایا اور یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیثیں ہیں. حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ ترمذی میں حدیث ہے. ایک اور حدیث اسی کتاب میں موجود ہے، العباس منی و انا من العباس، میرا چچا عباس مجھ سے ہے اور میں عباس میں سے ہوں. اب 2 جمع کر لو، اکیلی نہ کبھی سنانا، اکٹھی سنانا. تیسری حدیث بھی اسی کتاب میں ہے، علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں. اب 1 نہیں سنانی آپ نے، 2 نہیں سنانی آپ نے، اب یہ ہو گئی 3. یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ترمذی میں. اب ایک اور حدیث سنیے، وہ حدیث بخاری اور مسلم میں. ترمذی سے بہت اوپر کی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، سینئر کتابیں ہیں، افضل کتابیں ان میں لکھی ہوئی ہیں اور بار بار آتی ہے. حضور نے فرمایا الاشعریون ہم منی و انا منہم، اشعری قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس قبیلے میں سے ہوں. اب 1 2 3 4 بندے نہیں، پورے کا پورا قبیلہ. اور کتاب کون سی ہے؟ بخاری اور مسلم اور بہت سی حدیث کی کتابیں دوسری. اب سنا، ایمان سے بتائیے ہمیں یہ ساری باتیں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اور جب ساری باتیں سامنے آئیں گی تو آپ ایک حدیث کی جو تشریح سنتے رہتے ہیں وہ تشریح ساری کی ساری غلط ثابت ہو جائے گی کہ نہیں؟ ساری حدیثیں سامنے رکھو، آپ کے پاس علم پہنچ جائے گا، آپ کے پاس تحقیق پہنچ جائے گی، آپ کے پاس مکمل صورتحال پہنچ جائے گی. یہ 4 حدیثیں ہوں گی. ایک اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب. مسلم شریف میں یہ پورا باب ہے ان کا، جیم لام یا با یا با، جلیبیب. یہ صحابی ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی. ایک جنگ میں یہ شہید ہو گئے. جنگ کے بعد سارے صحابہ شہید ہونے والوں کو تلاش کرنے لگے اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے حضور ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا مجھے جلیبیب کی فکر ہے. جلیبیب کہاں ہے؟ اس کا میرے سوا کوئی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کو دیکھ لیا کہ شہید ہوئے پڑے ہیں. ان کے ارد گرد 7 کافر مرے ہوئے. فرمایا 7 کو پھڑکا کے شہید ہوا ہے. آپ کے لیے یہ میں دوبارہ بتا دوں، مسلم شریف میں حدیث میں آپ نے ان کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور آپ نے فرمایا ھذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ. بار بار فرمایا جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں. بھائی یہ 5ویں حدیث ساتھ شامل کی جائے تو ذرا بکری ٹھاٹھ کے ساتھ بھی شامل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی بازوؤں پہ اٹھا کے اور پھر ایک بار نہیں، سب کے لیے ایک بار فرمایا ہوا ہے. یہاں 1 سے زیادہ بار، یعنی بار بار جلیبیب کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اچھا ایمان سے بتائیے یہ حدیثیں ساری بیان ہوں تو کسی ایک حدیث کی تشریح غلط نہیں ہو سکتی، پھر اصل صورتحال سامنے آ جائے گی. سونا اس کی اصل بنیاد قرآن ہے. اس سے ملتی جلتی حدیثیں اور بہت ہیں. یہ ایسے ہے جیسے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ میں سے ہونے کا مطلب ہمارے مذہب پر ہونا، یہ مراد ہے.
قرآن شریف میں آتا ہے الذین فرقوا دینہم فکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور ٹولیاں ٹولیاں ہو گئے، آپ ان میں سے نہیں ہو۔ کسی میں سے ہونے کا مطلب اب سمجھ آ گیا ہوگا، یہ تو قرآن ہے۔ تو کسی میں سے ہونا، حضور کا کسی میں سے ہونا یا حضور میں سے کسی کا ہونا، اس کی تشریحات سمجھنی ہو تو یہ سارے دلائل سامنے رکھو، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کرے ہم کسی عالم سے قرآن و سنت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں کے خطابات سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ان یہاں مچی ہوئی ہے۔ اب میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی، ایک اور مثال بھی رکھ دیتا ہوں، چوتھی۔ یہ جنت کے سردار کون کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، 3 کتابوں میں یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ جو 3 کتابیں میں نے بتائی ہیں نا، ان 3 کتابوں میں ایک اور حدیث بھی ہے، بلکہ ان 3 کتابوں میں سے ایک ایک کتاب میں کئی بار ہے، اور اس کو پہلی حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری، حسنین کریمین والی حدیث کو، اور اس حدیث کو تو بے شمار صحابہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنیے، حضرت علی المرتضیٰ والی روایت آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، دور سے ابو بکر عمر آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ جو دونوں آ رہے ہیں، ہما سیدہ کہول اہل الجنت، یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ لا تخبرہما ما داما حیین، جب تک یہ زندہ ہیں ان کو بتانا نہیں۔ یہ مسند احمد میں صحیح حدیث ہے۔ یہ جب تک زندہ ہیں بتانا نہیں، اس سے 2 فائدے ہوئے ہمیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو بتانا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منہ پہ تعریف کر کے اسے خوش کرنے والی باتیں نہیں کرتے تھے، ابو بکر عمر کی غیر موجودگی میں ان کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ نمبر 2، عظمت کا اظہار کس کے سامنے کیا گیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تاکہ روایت ہونے کے بعد امت کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر عمر اور علی ایک ہیں۔ نمبر 3، یہ بھی پتہ چلا، ذرا غور سے سننا اس نقطے کو، پتہ چلتا ہے کہ جب تک یہ زندہ ہیں ان کو نہ بتانا۔ معلوم ہوا حضور کو پتہ تھا یہ دونوں فوت ہو جائیں گے، علی ان کے بعد زندہ رہے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جنت میں تو بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار کیسے ہیں؟ جناب، یہ جنت کے اندر کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ حسنین کریمین بھی فوت ہونے کے وقت جو بندے جوان ہیں یہ ان کے سردار ہیں، اور فوت ہونے کے وقت جو بندے بوڑھے ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ جنت کے اندر کی سرداری کی بات نہیں ہو رہی۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ کرے ہم کسی استاد کی کتاب تو پڑھ لیں کم از کم۔ بھائی جنت کے اندر تو حضور بھی جوان ہوں گے کہ نہیں؟ تو حسنین کریمین ہوں یا ابو بکر و عمر ہوں، ان کے سردار ہو سکتے ہیں۔ جنت میں علی المرتضیٰ بھی جوان ہوں گے کہ نہیں؟ تو حسنین کریمین اپنے والد گرامی کے سردار ہو سکتے ہیں۔ جنت میں 1.25 لاکھ پیغمبر جوان ہوں گے کہ نہیں؟ غیر نبی کا سردار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ حدیث کا مطلب کچھ اور ہے جو استادوں سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ استادوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اس سے مراد جنت کے اندر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فوت ہونے کے وقت کی عمروں کی بات ہو رہی ہے۔ اور سنیے جنتی سردار کون کون ہیں؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری۔
حضور نے فرمایا حمزہ تو سید الشہداء یوم القیامہ، میرا چاچا حمزہ شہیدوں کا سردار ہوگا قیامت کے دن، مستدرک حاکم۔ حضرت ابو سفیان حضور کے چچا کے بیٹے تھے، ایک حضرت ابو سفیان ہے حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ، وہ نہیں، جہاں بات ہو رہی ہے حضور کے چچا کے بیٹے نوجوان تھے حضرت ابو سفیان، تو حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان فتیانوں سید فتیان اہل الجنہ، میرے چچے کا بیٹا ابو سفیان جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ طبرانی میں حدیث ہے۔ سونا یہ ہیں وہ ساری حدیثیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تو مختلف موضوعات پر مختلف لحاظ سے مختلف ہستیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث بتانا، دوسری چھپانا، یہ دین ادھورا ہے، اور ساری کی ساری بتانا ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب علامہ محمد مقصود صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ ایک نعت آخر میں اپنی فقیر کی لکھی ہوئی نعت ہے، وہ سنا دینا۔ مجھے ترنم تو لگتا نہیں، آپ تشریف لے آئے ہیں تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ اسی موضوع پر ہے۔ میں نے بتایا کہ اصل دار و مدار حضور کی ذات پر ہے، یہ ساری محبتیں حضور کی وجہ سے۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ یہ قرآن میں کہاں بیان ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلہ ہے تیرا ایک یار غار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ کوئی 5 کا ہے منکر، کوئی 4 کا ہے دشمن، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق 4 یار ہے۔ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ تیری گلی کے سگ پہ، سگ کہتے ہیں کتے کو، تیری گلی کے سگ پہ جانو جگر فدا ہے، میری نظر کا سرما اس کا غبار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ مولا ادب سکھائے، مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں ہی بیڑا پار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔